جب کوئی ڈیزائر آتی ہے نا تو آپ ظاہر ہے کہ سارے نوجوان ہیں, آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان پر جب کسی چیز کا خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے پھر اس کی عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یعمی ویصم, تمہاری کسی چیز سے محبت تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے بہرا بھی کر دیتی ہے. تو جو آدمی اندھا اور بہرا ہو وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, کسی لڑکا لڑکی کا آپس میں چکر چلنا شروع ہوتا ہے, والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں نکاح مت کرو, یہ تمہارے فیور میں نہیں ہے, یا لڑکی کے والد یا لڑکی کے والد سمجھا رہے ہوتے ہیں, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, حالانکہ وہ ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے بعض کیسز میں کہ بھائی ان کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا, لیکن وہ کہتے نہیں ہم نے یہ شادی کرنی ہے. تو عقل خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے, عقل کام نہیں آتی, خواہش غلبہ حاصل کر لیتی ہے. وہی ایسی چیز ہے آسمانی وہی کہ وہی کے سامنے خواہش کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. جب خواہش اور وہی کا ٹکراؤ آتا ہے تو خواہش کو جھکنا پڑتا ہے, وہی غالب ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانی خواہش انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتی. بہرحال انہوں نے اس طریقے سے جب مذہب کو بالکل ایسا ڈومینیٹ کیا, اور مذہب بھی نہیں تھا, مذہب کیا تھا, اپنی خواہشات تھی, اور ایسی اتھارٹی انہوں نے پوپ کو دی جو اتھارٹی اسلامی نقطہ نظر سے صرف اللہ کو حاصل ہے. وہ اتھارٹی کرسچینٹی میں پوپ کو ملی. قرآن میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اس کے بعد انہوں نے تحریکیں شروع کی کہ بھئی ہمیں اس سے آزادی چاہیے, مذہب کو سیاست سے الگ کریں, مذہب کو حکومت سے الگ کریں, مذہب کو خاندان سے الگ کریں. یہ ایک مختصر تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے جس وقت یہ تحریکیں شروع کی تھی کہ بھئی ہم مذہب کو سیاست سے الگ کر رہے ہیں اس لیے کہ مذہب نے تو ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے, ہم کوئی کام اپنے پوپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اسلام جب یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے, اسلام کو آئے ہوئے 700 سال ہو چکے تھے. اسلام کو آئے ہوئے 700 سال ہو چکے تھے, اور اسلام ان ساری چیزوں کو غلط قرار دے چکا تھا. یہ جو قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے پوپ کو معبود بنا لیا, یہ کیا ہے؟ یہ اسی مذہبی پیشوائیت پہ رد ہے کہ بھئی ایسا مذہبی پیشوا اللہ کو نہیں چاہیے جو حلال کو حرام, حرام کو حلال کرنا شروع کر دے, اپنی طرف سے دین بنانا شروع کر دے. لیکن یہ لوگ ویسٹرن کنٹریز کے لوگ اس دور کو ڈارک ایجز کا دور کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود یہ ڈارک ایجز میں تھے اور انہوں نے اسلام کو فالو نہیں کیا ہوا تھا. مسلمانوں نے اسلام کو گلے سے لگایا تھا, وہ اندھیرے میں نہیں تھے. قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں, اللہ ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کہ یہ جو طاغوت کے دوست ہیں, شیطان کے پیروکار ہیں, شیطان ان کو روشنی سے تاریکی کی طرف لے کر جا رہا ہے. شیطان ان کو روشنی سے تاریکی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو جس کو ہمارے ہاں انلائٹمنٹ کہا جاتا ہے, روشن خیالی کہا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں انسانیت کی صدی تھی, یہ اصل میں تاریکی سے روشنی کی طرف نہیں آئے بلکہ روشنی سے تاریکی کی طرف گئے, اس لیے کہ روشنی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تھی.